السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین سو ناول نائٹس۔ تو کیسے آپ سب لوگ؟ امید اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی رہ کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کمنٹ باکس میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں ٹیرس پر کھڑی ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرد تھا، وہ اس کے چہرہ تو ناک دیکھ سکی کیونکہ اس کی طرف اس کی پشت تھی، پر اس کے سائیڈ پوز سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے چوڑے کندھے اور ورزشی کمر ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک 9-10 سال کا لڑکا تھا۔ لڑکے کے ساتھ ایک ٹین ایجر سی بڑی پیاری لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا 13 سال 14 سال کا، پھر وہ مرد تھا جس کی سائیڈ سے جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اس کالونی میں آئے ہوئے 3-4 روز ہی ہوئے تھے۔ شروع میں تو وہ پھپھو کے ساتھ سامان سیٹ کرنے میں لگی رہی تھی۔ آج ٹیرس پر آئی تھی کہ ذرا ارد گرد کا جائزہ لے۔ ٹیرس سے اس کا سامنے والے گھر کا لان صاف نظر آ رہا تھا جہاں وہ 4 اجنبی صورتیں تھیں، شاید ان کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ اس نے دل میں اندازہ لگایا۔ لان میں بیٹھی لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے باقی 2 لڑکیوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کیا۔ جواباً ان تینوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلائے۔ صبا نے بھی ہاتھ ہلایا اور زور سے بولی، میں صبا ہوں، ہم اس گھر میں 4 روز پہلے آئے ہیں۔ دوسری لڑکی چیئر سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیرس کے سامنے آ گئی۔ میں حمدہ ہوں، یہ میرا بھائی زونی اور یہ سنی ہے۔ اس لڑکی نے بھی تعارف کروایا۔ مرد ابھی تک ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ ادھر آئی تھی۔ شام کو حمدہ ان کے گھر موجود تھی۔ بائما پائن ایپل کیک کے جو اس نے عالیہ کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ آپ اس محلے میں نئی آئی ہیں اور میں پہلی بار آپ کے گھر آئی ہوں، اس لیے یہ لائی ہوں۔ عالیہ کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں اسے وضاحت کی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں گہری دوست بن چکی تھی۔ حمدہ اس کی طرح فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ بھی اس کالج میں تھی جس میں صبا پڑھتی تھی۔ حمدہ نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ کل ضرور ان کے گھر آئے گی۔ اس گیٹ تک رخصت کر کے وہ واپس پلٹی تو بہت خوش تھی۔ پرانا شہر اور سہیلیاں چھوٹنے کی وجہ سے وہ اداس تھی۔ حمدہ کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ زور و شور سے گنگنا رہی تھی۔ عالیہ بھی اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اس کی خاموشی کی وجہ سے تو جیسے پورے گھر میں رونق ہی نہیں تھی۔ اپنی شرارتوں سے وہ پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، بہت ہنگامہ پرور تھی اور عالیہ تو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ جب صبا کی پیدائش ہوئی تو کسی اندرونی خرابی کی وجہ سے اس کی ماں کا اس کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد انتقال ہو گیا۔ ایسے میں اس کی ننھی جان کی ذمہ داری 14 سالہ عالیہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ ویسے بھی دادی بھی تھی، وہ زیادہ تر عالیہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ مصباح کی موت کے چند ماہ بعد کمال بھائی نے کب انتقال ہو گیا، اب صبا مکمل طور پر اس کی ذمہ دار تھی۔ ویسے تو اس کی ننھیال میں سارے رشتے تھے، خالہ، ماموں، نانا، پر عالیہ کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھی۔ خالائیں اپنے گھر کی تھیں، رہ گئی ماموں تو انہوں نے بہت کہا کہ ہم صبا کو سنبھال لیں گے، پر وہ راضی نہ ہوئی۔ ان کی بیویاں اپنے بچوں میں مگن تھیں، صبا پر کہاں توجہ دیتی۔ عالیہ کی بڑی 2 بہنیں بیاہی ہوئی تھیں، ایک بھائی تھا، وہ انگلینڈ پڑھنے کی غرض سے گیا ہوا تھا تو وہیں ہو کر رہ گیا اور شادی بھی ادھر ہی کر لی۔ اب صبا کے لیے پھپھو اور دادی ہی سب کچھ تھی، کیونکہ دادا پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ عالیہ کے لیے ریحان کا رشتہ آیا تو ذکیہ بیگم شوگر کے ہاتھوں بے حال تھی۔ ایک ماہ کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹ پٹ ہو گئی۔ عالیہ نے شرط لگا دی کہ شادی کے بعد وہ صبا کو ساتھ رکھے گی۔ ریحان مان گئی۔ یوں بھی اس کا لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا جو اعتراض کرتا۔ یوں شادی کے بعد وہ عالیہ پھپھو کے ہمراہ ان کے نئے گھر آ گئی۔ ریحان اسے بہت توجہ دیتے تھے، وہ تھی اتنی پیاری اور دل موہ لینے والی، ان کی آنکھوں کا تو وہ تارا بنی ہوئی تھی۔ پر افسوس کہ ریحان بہت ہی کم عمر لکھوا کر لائے تھے۔ عالیہ 26 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی، کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، یہ زخم بھی بھر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ اس دوران عالیہ کی بڑی بہنیں سومیا اور رقیہ ان پر مسلسل شادی کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں، بلکہ سومیا تو اپنے شوہر کے خالہ زاد بھائی اکبر کا رشتہ بھی لے آئی۔ اکبر وابڈا میں انجینئر تھا، عمر میں عالیہ سے 5 برس سے بڑا تھا، شادی شدہ بھی نہیں تھا، صورت و شکل کو بھی اچھا تھا۔ اس کے بڑے بہن بھائی سب شادی شدہ تھے۔ ایک وہیں کا وارث تھا۔ اس بار سب نے ارادہ کر لیا تھا کہ عالیہ کی شادی کروا کے رہیں گے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ 29 سال کی عمر میں وہ دوبارہ دلہن بنی اور اب اکبر کے گھر ودا ہو گئی۔ اس بار پہلے کی طرح صبا ان کے ساتھ نہ گئی۔ سومیا نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے 4 ماہ پر لگا کر اٹھ گئے۔ اس نے دوران صبا جلبن مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ میٹرک کے پیپرز بھی جیسے تیسے کر کے دیے۔ عالیہ اکبر کے ہمراہ اس سے ملنے آئے تو اس کی اجڑی صورت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ صبا بھی تو ان کے سے لپٹ کر پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اکبر پریشان ہو گیا۔ عالیہ نے تمام قصہ بتایا کہ صبا شروع سے ہی ان کے ساتھ رہی، اس لیے حال ہے۔ اکبر نے کہہ دیا کہ یہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہ سکتی ہے۔
2 ماہ بعد کراچی ان کی پوسٹنگ ہونے والی تھی۔ اس عرصے میں صبا کا رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا۔ اکبر نے ہی کراچی کے ایک اچھے کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا اور وہ یہاں چلے آئے۔ صبا نے باقاعدہ طور پر ابھی کالج جانا شروع کیا تھا، کیونکہ کلاسز شروع نہیں ہوئی تھی کہ شروع کے 2-3 ہفتے اکبر اپنے ایک دوست کے گھر رہے۔ پھر انہوں نے یہاں کالونی میں گھر دیکھ کر چلنے کی تیاری کرنے کو کہا۔ عالیہ اور اس سے دونوں کو ہی گھر پسند آئے۔ پھر پوش ایریا اب تو احمد کی وجہ سے صبا کی خوشی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ پھپھو میں حمدہ کی طرف جا رہی ہوں، انہیں بتا کر وہ اس کی طرف آ گئی۔ بیل بجانے پر سنی نمودار ہوا اور وہ فوراً حمدہ کو بتانے کے لیے بھاگا، کیونکہ اس کی بیان کی گئی تعریف میں صبا خاص الخاص ہنستی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ارے صبا، میں تو پرسوں سے تمہارا انتظار کرتی، آج آئی ہو تم؟ وہ چاہت بھری خفگی سے بولی۔ اتنے میں زونی اور سنی بھی اس کے برابر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو ینگ بوائز، وہ ان کی طرف گھوم کر بے تکلفی سے بولے۔ آئی ایم فائن ینگ گرل، زونی نے اس کی اسٹائل میں کہا۔ اس کا مطلب ہے ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ پرخیال نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سنی اور زونی نے مشترکہ نعرہ لگایا اور اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ آپ کو کائٹ اڑانا آتا ہے؟ سنی پوچھ رہا تھا۔ ارے مجھے کیا نہیں آتا، میں جیک آف آل دی ٹریڈرز ہوں۔ پتنگ اڑانا، کرکٹ کھیلنا، گلی ڈنڈا، سائیکل چلانا، ریسلنگ کرنا، کراٹے کھیلنا، سب میں پرفیکٹ ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بتاتی چلے گی۔ واو امیزنگ! زونی نے آنکھیں پھیلائے۔ حمدہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ زونی اور سنی اس کے پاس ہی تھے، البتہ حمدہ چلی گئی تھی۔ زونی، سنی، حمدہ کہاں ہے؟ وہ بھائی تم سب لوگ؟ کسی کی مرد کی آواز آ رہی تھی، قدموں کی چاپ سے الگ لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرف آ رہا اور دروازے پر وہ رک گیا تھا۔ آئے نا چاچو، یہ حمدہ کی فرینڈ ہے، زونی بڑی تمیز سے بتا رہی تھی۔ بڑی باروب سی شخصیت تھی اس مرد کی۔ صبا نے جھٹ سے سلام جھاڑا۔ ہوں ٹھیک ہے، بیٹھے آپ لوگ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ واپس ہو گیا۔ یہ میرے چاچو تھے، زکال افریدی، سنی نے بڑے فخر سے تعارف کروایا۔ حمدہ چائے کے ساتھ دیگر لازمہ سے بڑی ٹرالی لے آئی۔ اندر داخل ہوئی زونی اپنے چاچو کو بھی بلا کر لے آیا تھا۔ حمدہ انہیں صبا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ چاچو، یہ میرے کالج میں ہی پڑھتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں، اور وہ اپنے تئیں سے اسے طلاق دے رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، تمہیں دوست مل گئی۔ افریدی کے لبوں پر پل بھر کے لیے مسکراہٹ چمکی۔ جتنی دیر وہ بیٹھا رہا، صبا بڑی مؤدب بنی رہی، اس کے چاہتے ہی وہ اپنے اصل رنگ میں آ گئی۔ سنی، زونی اور حمدہ بھی فارم میں آ چکے تھے۔ سنی کباب کی پلیٹ جھپٹ رہا تھا، اور تو زونی کی نظر کیک پر تھی اور حمدہ چکن پیسٹریز لینے کی فکر میں تھی۔ صبا کو یہ خالص بے تکلف گھریلو چھینا جھپٹی بڑی پسند آئی، وہ بھی اس میں شریک ہو گئی۔ اے زونی، سنی پتنگ اڑاؤ گے؟ وہ ٹیرس کی دیوار سے لٹکی پکار رہی تھی اور وہ دونوں آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ اس کی آواز سن کر متوجہ ہو گئے، فوراً اب اس بات میں سر ہلایا۔ تو میرے گیٹ پر آ جاؤ، اس نے دعوت دی۔ اوپر چھت پر 5-6 پتنگ پڑی ہوئی تھیں، یہ سب میں نے لوٹی ہیں، وہ فخر سے بتا رہی تھی۔ چلو، یہ تمہاری اور یہ تمہاری۔ اس نے دونوں کو ایک ایک دی۔ مگر مجھے تو اڑانی نہیں آتی۔ سنی پریشان ہوا۔ میں سکھا دوں گی، ایسے کرو، اسے یہاں سے پکڑ کر کہیں کرنی دو، میں اسے اونچا کر کے تمہیں دیتی ہوں۔ وہ واقعی چاند منٹ میں بہت بعد پتنگ اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ سنی نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اتنے میں دائیں طرف سے تالی بجنے کی آواز آئی۔ سامنے والی چھت پر ایک ینگ سا لڑکا بڑی دلچسپی سے صبا کو پتنگ بازی کی گر بتاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے پلٹ کر اسے منہ چڑھا دیا۔ صبا کہاں ہو؟ اکبر انکل اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ دیوار پر چڑھی حمدہ سے باتوں میں مصروف تھے۔ جب بھی اس کا جی چاہتا وہ بلی کی طرح دیوار پر چڑھ جاتی، اور پھر جو دونوں کی باتیں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ میں جا رہی ہوں، انکل بلا رہے ہیں۔ اس نے دیوار پر ٹنگے پاؤں نیچے لٹکاتے ہوئے وہ زمین پر کودنے ہی والی تھی کہ اکبر انکل نے اس کے قریب پہنچ کر اسے سہولت سے اتار لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر گر جاتی، کہیں چوٹ ووٹ لگ جاتی تو؟ اکبر انکل کے ہاتھ ابھی تک اس کے پہلو پر ٹکے ہوئے تھے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ انکل کچھ نہیں ہوتا، میں تو دیواروں پر اترنے چڑھنے کی ماسٹر ہوں۔ وہ بازو ہٹا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ احتیاط بہتر ہے۔ بہرحال یہ بتاؤ، تمہارا دل تو لگ گیا ہے نا؟ اور ادھر آؤ، میں تمہاری پسندیدہ چیزیں لایا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں تھامے بیگز اسے دکھائے۔ 2 فرینچ فرائز، اس نے اندازہ لگایا۔ جی ہاں، اور ساتھ تمہاری پسندیدہ فلیور آئس کریم کا، انہوں نے مزید بتایا۔ اتنے میں وہ کچن میں پہنچ چکی تھی۔ پلیٹیں نکالو، ہری اپ۔ انہوں نے بیگ کھولا اور ساتھ ہی عالیہ کو بھی آواز دے ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ تم دونوں کھاؤ؟ وہ اندر سے ہی بولی۔ ہاں، یہ میرے ہاتھ ہے ایسے۔ انہوں نے مچھلی کا پیس صبا کی طرف بڑھایا تو اسے منہ کھولنا ہی پڑا۔ اس کے بعد بھی اکبر انکل وقفے سے اسے خود ہاتھوں سے کھلاتے رہے، اور وہ دل ہی دل میں ان کے اس قدر اتفاقات پر شرمندہ ہوتی رہی۔ اکبر کے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ انہوں نے عالیہ اور صبا دونوں کو تیار ہونے کا کہا اور خود فون کرنے میں لگ گئے۔
ارے واہ پھپھو، آپ بہت زبردست لگ رہی ہیں۔ گولڈن میرون بنارسی ساڑی میں ملبوس عالیہ کو اس نے بے اختیار ستائش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ سونے کی بھاری سیٹ اور گہرے میک اپ میں واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ انہوں نے اس کی تعریف اکثر نظر انداز کر دی۔ ہوتی ہوں پھپھو، وہ چھپاک سے کمرے میں گھس گئی۔ چونک کے مہندی کی تقریب تھی، اس لیے اس نے اور اور آرگنینزا کا سبز انگرا گھا اور چوڑی دار پاجامہ چنا۔ اگر کے پر گولڈن رنگ کا خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ کپڑے پہن کر اس نے بال کھولے اور برش کرنے لگی۔ چوڑیاں، انگوٹھیاں اور پائل پہن کر اسے خود کو آئینے میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہوئی۔ آنکھوں میں بس ہلکا سا کاجل لگایا، اس کی تیاری مکمل تھی۔ وہ خود سے پہن کر باہر آ گئی۔ عالیہ کے بیڈ روم سے دبی دبی ہنسی اور سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ اکبر چھوڑے نا! عالیہ کی ناز بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک اس کی جی میں جانے کیا سمائی کہ وہ حمدہ کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، وہ سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ وہ سب شاید ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، کیونکہ باتوں اور ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ میں آئی کم ان؟ وہ شرارت سے کھانسی۔ ارے صبا، تم واٹ اے سرپرائز! سب سے پہلے حمدہ کی نظر اس پر پڑی، اتنے میں وہ اندر آ چکی تھی۔ آفریدی بھی وہیں تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اور کتنی زبردست لگ رہی ہو! اس کی تعریف پر وہ تھوڑا بلش ہو گئی۔ چاچو دیکھے نا، صبا کتنی پیاری لگ رہی ہے! حمدہ نے آفریدی کا کندھا ہلایا تو وہ چونکا۔ ڈونٹ بی سلی گڑیا! اس نے حمدہ کو زرنشی کی۔ وہ منہ بسور کر صبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ چاچو تو بس ایسے ہی ہیں۔ اف کتنی پیاری لگ رہی ہے! اس کی تان پر وہ وہیں اٹک گئی۔ حمدہ اور صبا کے کالج میں اسٹوڈنٹ ویک منایا جا رہا تھا۔ آج شام غسل ہو رہی تھی۔ حمدہ نے آفریدی کو راضی کر لیا تھا کہ وہ انہیں کالج ڈراپ کر آئے تو وہ تیار ہو چکی تھی۔ حمدہ کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ ان کی طرف آ گئی۔ سوئے اتفاق سنی کا پیارا راج دلارا مونی کھلا ہوا تھا۔ اس نے جو صبا کو دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ چیختی ہوئی بدحواسی کے عالم میں اندر بھاگی۔ آفریدی اس کی آواز سن کر باہر نکلا تو وہ جو پوری قوت سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی بری طرح سے اس سے ٹکرائی۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے سنبھال چکا تھا۔ مونی حیرت انگیز طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ بی ایزی، آفریدی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں حمدہ اندر سے برآمد ہوئی۔ آفریدی نے اپنی موجودگی غیر حاضری ضروری سمجھی۔ یہ سب کیا ہے؟ روئی روئی صبا کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ جو تمہارا خبیث کتا ہے نا، اس سے میں شوٹ کر دوں گی۔ اگر تمہارے چاچو نے ہوتے تو میرا بچنا مشکل تھا۔ وہ اگر مجھے نہ سنبھالتے تو تمہارا ماربل کا فرش اور مونی دونوں نے میرا حشر کر دینا تھا۔ اس نے جھرجری لی۔ چاچو نے تو تمہیں سنبھالا، یقیناً ٹکر ہو گئی ہوگی کیا؟ فلمی سین ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے حمدہ کو گھورا۔ گزشتہ 15 منٹ سے وہ آفریدی کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ بڑی مہویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آفریدی کی نظر اس پر پڑی تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے سوچا، اس کے بارے میں کیا سوچتا؟ کچھ دنوں سے صبا کے خیالات بڑے بدل چکے تھے۔ بات بات میں آفریدی کا ذکر نکال کر لے آتی۔ حمدہ کی طرف سے اس کی چکر بھی بڑھ گئے تھے۔ اس کا نازک سا دل عشق کے رموز و اسرار میں الجھ گیا تھا۔ اپنی حالت کا کوئی جواز ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ آفریدی کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اپنے پیچھے اکبر انکل کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ اکبر نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو فوراً پہچان لیا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا؟ اس سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، پڑوس کا موسم اچھا ہو رہا ہے۔ اکبر کی نظریں لان میں آتی حمدہ پر چمک گئی تھی۔ صبا نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ شاید انکل کو پتہ چل گیا۔ وہ چپکے سے کھسک گئی۔ رات کے اس آخری پہر پر وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی کہ نیند آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ حمدہ نے اس کی نظروں کی چوری کو پکڑ لیا تھا، پر اسے محسوس نہ ہونے دیا۔ دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اگر کسی کو خبر ہو جاتی کہ وہ اچھے خاصے پختہ عمر کے مرد میں دلچسپی لینے لگے تو نہ جانے سب کیا سوچتے۔ آفریدی اس سے کافی بڑا تھا۔ صبا نے تو عمر کے 16ویں سال میں قدم رکھا تھا۔ وہ عمر کی 34 بہارویں دیکھ چکا تھا۔ اسے کریزی لگ گئی تھی کہ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، وگرنہ شخصیت تو ایسی تھی کہ ہزاروں دل ہاتھوں سے نکلے ہوں گے۔ اس موضوع پر اس کی حمدہ سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ آفریدی سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی رعب دار تھی کہ اسلام کے علاوہ کسی کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے چہرے کے نقش اور تاثرات بڑے پتھریلے تھے، حالانکہ وہ بڑا ڈیشنگ اور وجیہ مرد تھا۔ بس چہرے کی سختی نے عجیب سا وقار اور گریس پیدا کر دیا تھا اس میں۔ حمدہ، تمہارے چاچو نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کمال ہمت سے یہ سوال لبوں پر لے آئی تھی۔ پتہ نہیں صبا، لیکن میرا دل بھی چاہتا ہے چاچو کی شادی ہو جانی چاہیے، پر وہ تو شادی کا نام سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ سچ میں ان کے لیے بڑی پیاری سے پیاری لڑکیاں دیکھی ہیں، پر چاچو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی اب بھی میرے سامنے ہے۔ حمدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟
دل کا چور پکڑنے پر وہ گھبرا گئی۔ صبا کی بچی میں جان گئی، ٹیرس پر کھڑے ہو کر گھنٹوں چاچو کو دیکھنا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، سچ میں چاچو کے لیے تمہاری جیسی لڑکیاں ہی پسند کرنی تھی، پر وہ تو پتھر ہیں پتھر۔ وہ متاثر تھی۔ صبا ہلکی پھلکی ہو گئی، حمدہ اس راز میں شریک ہو گئی تھی۔ وہ اسے افریدی کا نام لے لے کر چھیڑتی تو کتنے خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر بھی کر جاتے۔ افریدی کی سالگرہ تھی، حمدہ سنی کے ساتھ اسے مدعو کرنے آئی، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی کو بھی چاچو کی سالگرہ میں نہیں بلاتی تھی۔ تبھی تو افریدی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ آج وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ افریدی کو دیکھتے ہی حسب عادت وہ گھبرا گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس نے لرزتے ہاتھوں سے گفٹ پیک افریدی کی طرف بڑھایا۔ گڑیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ملائمت سے بولا۔ میں گڑیا نہیں ہوں، صبا ہے میرا نام۔ وہ اچانک سے برہم ہو گئی۔ افریدی اس کے سرخ ہوتے چہرے کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ لٹل گرل، میں حمدہ کو بھی پیار سے گڑیا کہتا ہوں، اور تم تو ہو ہی اس پیاری سی گڑیا، نام بہت مناسب ہے۔ وہ پہلی بار اسے اتنی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ بٹ آئی ایم ناٹ اے چائلڈ، آئی ایم 16 ایئر اولڈ۔ وہ 16 ایئرز اولڈ، وہ ناراضگی سے عمر بتا رہی تھی۔ پہلی بار افریدی نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ جوانی کے اولین بہاریں اس کے معصوم وجود پر دستک دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ کو گڑیا نہیں کہوں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد وہ صرف حمدہ، زونی اور سنی کی خوشی کی وجہ سے بیٹھا رہا۔ حمدہ کو مشورہ تھا کہ چاچو سے اظہار محبت کرنے کے لیے تحریر کا سہارا لے جائے۔ صبا مان گئی اور خط لکھ دیا۔ اس کا خط ایسا ہی تھا جیسا ایک 16 سال کم عمر لڑکی کا ہونا چاہیے۔ مارے خوف کے اسے نیچے اپنا نام ہی نہیں لکھا۔ 3 خطوں کے بعد اسے یہ سلسلہ بہت چیپ لگا۔ حمدہ کی اطلاع کے مطابق چاچو کھانے میں بھی معمول کے مطابق کھاتے ہیں، راتوں کو تارے بھی نہیں گنتے، ٹریجڈی سانگ بھی نہیں سنتے، شیو بھی روز بناتے ہیں۔ روبرو اظہار محبت کرنے میں تو اس میں سکت ہی نہیں تھی۔ کئی دفعہ ارادہ کیا پر افریدی پر نظر پڑتے ہی تمام ہمت پانی پر بن جاتی۔ عالیہ پھپھو دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہی تھی۔ حمدہ آئی ہوئی تھی اور دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ اتنے میں اکبر انکل بھی آ گئے۔ صبا کسی کام سے اٹھ کر باہر آ گئے تو وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ کے حمدہ کی ان سے یہ پہلی بار ضابطۂ ملاقات اور بات چیت تھی، ویسے آتے جاتے نظر پڑ جاتی۔ کون سی کلاس میں ہیں؟ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ جی فرسٹ ایئر میں۔ حمدہ کو ان کے انداز سے ہی الجھن ہوئی، یوں لگ رہا تھا کہ اپنی نظروں سے اس کے جسم کے آر پار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے رہے اسے نظروں سے تولتے رہے۔ جب صبا آئی تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ صوفے پر ایک طرف وہ دونوں تھیں اور دوسری طرف اکبر انکل تھے، پھیل کر عجیب غیر مذہب سے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ بصدا اسرار سے اسے ایک ایک چیز پیش کرتے رہے۔ بہرحال ان کا پہلا تاثر جو اس نے اس پر پڑا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ آج صبا کے ساتھ پتنگ اڑانے کے لیے اکبر انکل بھی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ارد گرد کی چھتوں پر بھی کافی لوگ اسے مشکلیں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صبا نے حمدہ سمیت سنی اور زونی کو بھی کتنا کہا تھا تم لوگوں بھی آؤ، پر تینوں نے انکار کر دیا کیونکہ افریدی آج گھر پر تھی۔ انہوں نے سرگرمیاں کچھ خاص نہیں پسند تھیں اور اب اکبر انکل اس کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے تھے۔ عالیہ کو ان کو محبت دیکھ کر بڑی اطمینان محسوس ہوتی تھی۔ جب اکبر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ جانے صبا کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہو، پر اکبر کی محبت لگاؤ نے ان کے تمام خدشے رفع دفع کر دیے۔ وہ تو اس کے اور تمام آؤٹ پٹانگ کھیلوں تک میں حصہ لیتے تھے۔ اسے بازار لے جانا، شاپنگ کرانا، آئس کریم کھلانا، چھوٹی موٹی تمام چیزیں پر وہ بڑی خوش اسلوبی سے پورے کر رہے تھے۔ بو کاٹا، صبا خوشی سے اچھلی۔ اس نے سامنے والے لڑکے کی پتنگ کاٹ دی تھی اور ارد گرد کی چھتوں پر لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ سویٹی، ٹھیک طرح سے اڑاؤ نا۔ اکبر اس کی پشت کے عین پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ڈور اس سے لے لی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے خاصے قریب آ گئے تھے۔ اس کی پتنگ حمدہ کے ٹیرس کی ریلنگ میں جا الجھی تھی۔ وہ فوراً نیچے بھاگی۔ اکبر انکل کی انتہائی قربت اسے بھول چکی تھی۔ حمدہ کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ لاپرواہی سے رسی بنا گلا میں لپٹا ہوا تھا۔ سامنے سے افریدی سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ میری کارٹ اوپر پھنس گئی ہے، حسب معمول اس کی زبان لڑکھڑائی۔ میں لا دیتا ہوں۔ وہ خود ٹیرس پر چڑھ کر ریلنگ میں پھنسی پتنگ لے کر آئے۔ یہ دوپٹہ غالباً سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے پتنگ واپس کرتے ہوئے اسے کافی سخت نظر سے دیکھا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اپنے حلیے کی طرف سے وہ عموماً لاپرواہ رہتی تھی۔ عالیہ نے بھی کبھی کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ رہا دوپٹہ تو وہ اب کالج میں آ کر لینے لگی تھی، جو عام طور پر اس کے گلے میں ہی رہتا تھا، ورنہ اسکول لائف میں تو اس نے دوپٹہ کبھی نہیں لیا تھا۔ یہ شوق بھی اس احمد کو دیکھ کر ہوا تھا، حمدہ کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ بڑے اہتمام سے کلف اور ابرک لگے دوپٹے اوڑھا کرتی تھی۔ اب جب افریدی نے ٹوکا تو اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ اکبر انکل اس کے لیے بازار سے کپڑے لائے تھے اور فوراً آرڈر دیا تھا کہ ابھی پہن کر دکھاؤ۔ عالیہ پھپھو نے بھی کہا کہ اپنے انکل کی خواہش پوری کرو۔ وہ کپڑے کا پیکٹ لے کر کمرے میں چلے گئی۔ بہت خوبصورت کلر کا لباس ہے، تراش خراش شدید انداز میں کی گئی تھی۔ اسے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا، باقی سب تو ٹھیک تھے، بس شرٹ انتہائی فٹ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے ساتھ رکھ کر سلائی کی گئی ہو۔ بہرحال وہ پہن کر باہر آ گئی۔ عالیہ شاید باتھ روم میں تھی۔ اکبر انکل اکیلے بیٹھے تھے۔ ارے واو سویٹی، بہت زبردست، پر سامنے سے یہ دوپٹہ تو ہٹاؤ۔ ان کی نگاہوں میں
मखसूस सी चमकती, तुम्हारा फिगर आइंदा चंद बरसों में क्या मत होगा। क्या मत? अरे आलिया, बाहर तो आओ, देखो तो अपनी सबा कितनी प्यारी लग रही है। सबा जो उनके पहले फिक्रे पर अजीब सा महसूस करती, आलिया को पुकारने पर उस एहसास से बाहर निकल गई। अपनी सबा तो शहजादी है, उसके लिए तो कोई शहजादा ही तलाश करना पड़ेगा। क्यों आलिया? अब वो आलिया की तरफ मतवज्जा हो गए थे। वो शर्मा कर भाग गई। दिल चाहा उनसे कही, मुझे किसी और शहज़ादे की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल की सरज़मीन को तो एक शहज़ादे पहले ही फ़ैदा कर चुका है। वो अफरीदी के ख्यालों में डूबी हुई थी। अकबर अंकल पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। कितने अच्छे हैं, वो खुद से बोली। डार्लिंग उठो, तुम कब तक सोती रहोगी? अकबर अंकल की आवाज़ पर उसने सोई हुई आंखों को वो मुश्किल खोला। वो बेड पर उसके करीब बैठ चुके थे। उठो ना। वो प्यार से उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरने लगे। उसे बेख्तियार रेहान अंकल याद आ गए। वो भी उसके बालों में ऐसी उंगलियां फेरते थे। जब आलिया फुप्पो की रेहान से शादी हुई थी तो वो 6-7 साल की थी। रेहान से बहुत जल्दी मानूस हो गई थी और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। अपने सीने पर लटाकर उससे कहानियाँ सुनाते, गोद में लेकर घूमते, उसकी ओट पर टांग सीधे पूरी करते। अकबर अंकल भी बहुत अच्छे थे, मगर वो उनसे अब भी काफ़ी तकल्लुफ़ पड़ती थी। फुप्पो कहाँ है? वो उठकर बैठ गई थी। अकबर अंकल के हाथ उसकी कलाई पर थे। वो धीरे धीरे उसकी मरमरे कलाई पर उंगलियां फेर रहे थे। नहा रही, उन्होंने जवाब दिया। सबा ने लिहाफ पर परे कर दिया। उनकी शलवार बंडली से ऊपर चढ़ी हुई थी। अकबर अंकल इधर ही देख रहे थे। उसने छेम कर पाइंचे नीचे किया और बेड से उतरी। सुनो, वो तुम्हारी दोस्त काफ़ी दिनों से नहीं आई, वो पूछ रहे थे। पता नहीं क्यों अंकल, वो जवाब देकर वॉशरूम में घुस गई। सबा, तुम्हारे अंकल कुछ अजीब से नहीं है? हमदा ने लफंगा कहने से खुद को बमुश्किल रोका, क्योंकि सबा उनकी मोहब्बत और हंसने सलूक के बड़े गुण गाती थी। जी नहीं, अकबर अंकल बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये देखो, कल मेरे लिए ब्रेसलेट लाए थे। सबा ने कलाई सामने की, जहाँ चमकदार और रंगीनों वाले काफ़ी कीमती ब्रेसलेट जगमगा रहा था। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, कोई और बात करते हैं। हमदा बेजारी से बोली, क्योंकि चाहती थी वो उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती। तुम्हारे चाचू कैसे हैं? नजरें झुकाए वो धीमी आवाज़ में बोली। चेहरे पर कई खूबसूरत रंग बिखरे थे। हमदा दिलचस्पी से तके हुए थी। तकेगी, इस बार फूफा इंग्लैंड से आई थी तो तब तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर आएंगे। सच चाचू तुम्हारे साथ कितने सजेंगे? वो किसी और दुनिया में पहुंच गई। सबा का चेहरा सुर्ख हो गया। सबा, मेरे चाचू ने हमारे लिए ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बर्बाद कर दिया। अब तो हम उन्हें ज़रूर मना लेंगे। हमदा ने उसके दोनों हाथ थाम कर दबाए। आलिया फुप्पो की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो मुसलसल तीसरे रोज़ से बिस्तर में थी। सबा का परेशानी के मारे बुरा हाल था। पिंडी से सौम्या पुप्पो भी आई हुई थी। उन्होंने उसी इंकशाफ किया था कि आलिया ममता के खूबसूरत जज्बे से आशना होने वाली। ये सुनकर उसे सौम्या पुप्पो को कितने चक्कर दे डाले थे। आलिया शर्माई बैठी थी। ये किस्मत का इत्तेफाक था कि रेहान से औलाद उनके नसीब में नहीं हुई थी। सबा, अब तुम भी थोड़ा काम काज किया करो। सौम्या धीमी धीमी आवाज़ में उसे समझा रही थी। आलिया ने तो उसे तेली का छाला बना कर रखा था। उसके इतने नाज उठाते थे कि अगर माँ ना अपनी माँ होती तो शायद वो भी ना उठाती। उसे बिल्कुल बच्चा बना डाला था। वो बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। किचन में जाकर कभी खाना तक गर्म नहीं किया था। स्कूल से आई तो औलिया खाने के ट्रे से उसके आगे रखती। उसके कपड़े और जूते तक वो उठाती। सबा को तो आराम और खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं था। सौम्या ने उसे आलिया के हवाले से बहुत ताकीद की थी, जिनको सुनकर उसे फपदारी से सर हिला देता। सबा, क्या बात है जो यूँ तुम हमदा के घर दौड़ कर जाती है? वो अभी उसकी तरफ से लौटी थी। आलिया के सवाल और लहजे ने उसे चौंका दिया, वरना उससे पहले उन्होंने कभी भी रोक टोक नहीं की थी। फूफो, मैं तो बस उसका लहजा खड़ाया था। बेटा देखो, क्या है वो हमदा की चाचू का नाम? हाँ, अफरीदी। वो भी तो घर पर होता है। तुम्हारे अकबर अंकल बता रहे थे कि उन्हें वो कुछ अच्छा आदमी नहीं लगे हैं। फिर ज़माने किसी पर एतबार नहीं करने का नहीं है, उसने अब के नर्म लहजे में कहा। वो आंसू पीती अंदर चली गई। आज 4 रोज़ हो गए थे उसे हमदा की तरफ गए हुए। बेकली हद से सिवा थी। जब दिल को किसी तरह काबू में ना आया तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई कि शायद वो नजर आ जाए। बस एक नज़र देख कर उसकी सारी तशनगी सैराब हो जाती थी। वो दीवार पर बाजू टिकाए गर्दो पेश से बेखबरी से थी जब बेख्तियार अकबर अंकल की आवाज़ पर उछली, चुपके किसे देखा जा रहा है? उन्होंने उसके दोनों कंधे पर अपने हाथ जमाकर उसकी नज़रों के ताक़ुब में झांका। अभी इत्तफाक ही था कि उसी वक्त खुले गेट से अफरीदी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और वो उसमें से निकला। अच्छा ये बात। उन्होंने लंबा सांस लिया। सबा उनके बाजों पर घेरे से निकली और वो अभी तक अफरीदी को देख रहे थे। फिर पलट कर गहरी नज़र से देखा। सबा को झड़झड़ी सी आँखी। साथ ही हमदा की बात याद आ गई जो उसने अकबर के बारे में कही थी। तुम्हारे अंकल बड़े अजीब से हैं। कदरे घबरा कर नीचे आ गई, न जाने क्यों। पहली बार
उसे अंकल से अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जिसे वो कोई नाम भी ना देने से कासिर थे। आलिया की खराबी तबीयत का सुनकर उसकी नंद शाज़िया भी आई हुई थी। अब वो उन दोनों के साथ बैठी हुई थी। तय ये पाया था कि शाज़िया आज आलिया के कमरे में उनके साथ ही सोएगी और अकबर ऊपर जाकर सो जाएंगे। वो भी टीवी लाउंज में ही थी। सबा से दूध गर्म करवाकर कमरे में लाने का कहकर वो ऊपर चले गए थे। आलिया और शाज़िया दोनों शायद सो चुकी थी, क्योंकि उनकी बातों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अंकल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सबा ने दौड़ साइड टेबल पर रखा और मुड़ी। अंकल दरवाजे के पास खड़े थे और उसे ही देख रहे थे। वो बाहर जाने लगी। अचानक ही उसकी कलाई निकल अंकल ने पकड़ ली और साथ ही दरवाज़ा भी बंद कर दिया। स्वीटी, वो दोनों सो चुके हैं, अब बस अब हम दोनों हैं और रत जगह मनाएंगे। वो तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। उफ, अकबर अंकल के अंदाज देखकर वो बेहोश होने लगी थी। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं अंकल। लम्हा बलम्हा वो उसके करीब आ रहे थे। उफ मेरी जान, क्या बताऊँ कितना सब्र किया है तुम्हारे लिए। ऐसे ही तो कराची नहीं ले आए। पहली बार ही तुम्हें देखकर मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी फुप्पो की बात ज़रूर मानेंगे। वो मुकरवा अंदाज में हंसे और जब उनका हाथ उसके दुपट्टे की तरफ बढ़ा तो उसे पूरी कुव्वत से चीख मारी। आलिया फुप्पो, उसकी आवाज़ में जाने कितनी दुख और फरमादी थी। जीना चढ़ने की आवाज़ आई। आलिया और शाज़िया नमूदार हुई और भाग कर आलिया से जा निपटी। उससे पहले वो जो कुछ कहती, अकबर अंकल ने उसे हवासों पर जैसे बम गिरा दिया। आलिया लड़की कितनी बड़ी अदाकार है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं जिसको अपनी बेटी की तरह अजीज़ रखता हूँ, मुझसे अपने घटिया जज्बात की तस्कीन चाहेगी। मेरे कमरे में खुद ही दूध लेकर आई और कहने लगी कि फुप्पो सो चुके हैं, आए हम दोनों। उससे पहले कि अकबर बात मुकम्मल कर दे, वो चीख पड़ी, नहीं फुप्पो, अंकल झूठ कह रहे हैं। चुप कर बेहिया लड़की। मैंने इनकार किया और आलिया को बुलाने की धमकी दी तो उसने सारा गुनाह मेरे सर थोपने के लिए तुम्हें आवाज़ दे डाली ताकि मुझे मुजरिम साबित कर सके। उन्होंने उसकी बात काट कर तफक होती आलिया को तफसील बताई। आलिया फुप्पो ये झूठ कह रहे हैं। मैं तो उससे पहले कि उसकी बात पूरी होती शाज़िया ने 2 तमाचे उसके रुखसारों पर लगाए। इतने मुकद्दस रिश्ते की तौहीन करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। आलिया भी होश में आई थी। उसे लगातार पीटे जा रही थी। कसम खुदा कि मैं तो उसे अपनी बेटी समझता था, हर फरमाइश पूरी करता था। उसके लिए क्या सोच रखा था कि उसकी शादी किसी अच्छी जगह करूँगा, और ये तो किसी को भी नहीं बख्शती। अपना पड़ोसी है ना अफरीदी, उसके साथ भी चक्कर है। अपनी सबा बीबी का लबों पे खबासत भरी तंजिया मुस्कुराहट से जाए वो बता रहे। जब आलिया उसे मार मार कर थक गई तो निढाल से अंदाज में बैठ गई। निकल इस घर से, मेरे भाई का घर बर्बाद कर दे। अब 1 मिनट भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा अपने उस यार के पास जिसके साथ आंखें लड़ा रखी हैं। शाज़िया ने उसके बाल पकड़कर झटका दिया और बाहर की तरफ धक्का दिया। आलिया और अकबर खामोशी से तमाम कार्रवाई देख रहे थे। शाज़िया उसे मारते मारते नीचे उतार कर ले गई और उसे गेट से निकाल कर गेट बंद कर दिया। तौबा क्या ज़माना आ गया, क़यामत की निशानी है। इस कमबख्त को ज़रा भी खौफ खुदा नहीं। शाज़िया अपने गाल पीटते अंदर आ गई। वो तमाम रात गेट से लगी बैठी रही। ऐसे लग रहा था उस अजाब भरी रात का कभी इख्तिताम नहीं होगा। आलिया ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी। रो रो कर आंसू भी ख़त्म हो चुके थे। जब मौसन ने मस्जिद में पहली अज़ान दी तो उसे होश आया उसके साथ क्या हो चुका है। अकबर ने उसे अपनी कमीनगी की भेंट चढ़ा दिया और आलिया ने भी उसने भी उसे गुनाहगार ठहरा दिया था। बेजान कदमों को वो मुश्किल घसीटती वह साथ वाले गेट की तरफ बढ़ी। चौकीदार नहीं था, शायद वो छुट्टी पर था। उसने ज़ोर ज़ोर से गेट धड़ाधड़ और लगातार बैल बजाती चली गई। वो न जाने किस आलम ख्वाब में थी कि गेट खुलने पर भी बेल बजाती रही। अफरीदी गुस्से में उबलता हुआ बाहर निकला। लैंप्स पोस्ट की रोशनी में वो नज़र आ रही थी। सबा, तुम इस वक्त? उसने रेडम डायल वाली रिस्ट वॉच सामने के 4:30 बजा रही थी। आओ अंदर। अफरीदी ने गेट बंद किया। उसके पीछे पीछे वह रोबोट की तरह चल रही थी। अफरीदी ने लाउंज की लाइट जलाई। क्या हुआ है गुड़िया, इतनी सुबह तुम इस हाल में? उसने अब गौर से उसे देखा। दुपट्टा खाए, पाँव में जूती, नदराद ने वैरान चेहरा, रोई रोई आंखें, फिर उसका खोया खोया अंदाज। उसे जान से खदशा हुआ। क्या हुआ है? अफरीदी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वह टूटी शाख की तरह उसके सीने से आ लगी। अकबर अंकल, फुप्पो, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब झूठ बोल रहे हैं। चीख चीख कर रोते हुए बेरपत अल्फाज बोल रही थी हमदा, सनी और जोनी के घबराए हुए चेहरे दरवाजे में नमदार हुए। अफरीदी के सीने से लिपटी वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने नरमी से खुद से अलग करना चाहा पर वो और भी शिद्दत से उससे लिपट गई। आप मुझसे शादी कर लें प्लीज़, आप मुझसे शादी कर लें। वो रोते हुए तकरार कर रही थी। वो मजबूत एहसाब रखने वाला बावकार सा मर्द घबरा गया। उसने मुश्किल से खुद से अलग किया। अब वो हमदा से लिपटी हुई थी। अभी तक उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या बात है। सबा, आखिर बताओ तो क्या बात। उसने चेहरा ऊंचा करना चाहा। सबा सिसकियों और हिचकियों के दौरान तमाम दास्तान दोहराती चलेगी। हमदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबकि अफरीदी की पेशानी पर शिकनों का जाल सा बन गया। हमदा, तुम उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसे हदायत देकर वो बाहर चला गया। सूरज पूरी तरह तलू हो चुका था। वो यूं ही उस पोजीशन में कारपेट पर बैठी हुई थी। सनी और जोनी में खामोश थे। नाश्ता करके वो दोनों स्कूल चले गए थे तो हमदा उसके लिए नाश्ता लाए। उसकी मिन्नतों के बावजूद उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अफरीदी वहीं चलाया। उठो हमदा, मेरे साथ। वो मकान की अंदाज में उठ खड़ी हुई थी। गुड़िया, तुम आराम करो, मैं जाके बात करता हूँ, डोंट वरी। उसने अपना भारी हाथ सबा के चेहरे पर सर पर रखा। उसे रोक भी नहीं सकी। दिल खुश फहमी को आसरा सा था कि शायद
پپو اسے بے گناہ کا تصور کر لے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام بھی ہو گئے، ان کے موجودگی کے آثار ہی نہیں تھے۔ اس کا دل طرح طرح کے اندیشوں سے لرزنے لگا، اور یہ اندیشے سچ ثابت ہوئے۔ واپسی پہ دونوں کے چہرے دیکھ کر لگا کہ کوئی طوفان آ کے گزرا ہے جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ افریدی کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی خون رنگ ہو رہی تھی۔ حمدہ بھی غصے میں تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ افریدی کے ہٹتے ہی اس سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ تمہارے اکبر انکل اور شازیہ صاحبہ ایسے رقیق الزامات لگا رہے تھے کہ المان انہوں نے فون کر کے تمہاری دونوں پھوپھیوں کو بھی بلوا لیا ہے، اور تمہارے ننیال میں بھی فون کر دیا۔ انہوں نے تو چاچو کو بھی نہیں بخشا۔ ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے گئے تھے، پر وہ لوگ اتنی گھٹیا باتیں کر رہے تھے کہ اللہ توبہ، مجھے تو پہلی نظر میں ہی یہ آدمی گھٹیا اور ذلیل لگا تھا۔ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سالم نکل لے گا۔ دل چاہتا تھا شوٹ کر دو اسے۔ وہ بھڑاس نکال رہی تھی۔ افریدی نے اسے بلا لیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سامنے رکھی ایش سے ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ افریدی نے سگریٹ مسل دی۔ میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے، بہت سمجھایا، پر وہ تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہاری دونوں پھوپھیاں بھی وہیں تھیں، اور وہ بھی تمہیں قصوروار گردان دے رہی ہیں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہیں کہاں رکھوں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا سچ مجھ ایسا ہوا ہے جیسا اکبر صاحب فرما رہے ہیں؟ انہوں نے گہری نظر سے اس کا چہرہ جانچا۔ آپ شک کریں مجھ پر، میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ انکل باقی بیٹیوں کی طرح مجھے چاہتے ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا وہ انسانی شیطان ہے۔ ان کی نوازشات کو بھی میں محبت سمجھتی رہی۔ مجھے کیا پتا تھا اس کے چہرے کے پیچھے بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ منہ چھپا کر وہ پھر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تم سچی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تمہاری ددھیال تو تمہیں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تمہارے ماموں اور خالہ بھی تو وہیں سمجھیں گی، ان کا ایڈریس تو وہیں ہے۔ مجھے ان کا ایڈریس اور فون نمبر دو، ان سے رابطہ کرتا ہوں اگر تمہیں لے جائیں۔ تمہیں نہیں جاؤں گی وہاں، میں سب کی نظروں سے تو میں ویسے ہی گر چکی ہوں۔ باقی ماندہ کثر وہاں جا کر انہیں نکلوانا چاہتی ہوں۔ میں کسی دارالایمان چلی جاؤں گی، آپ زحمت مت کریں۔ وہ روتی ہوئی بھاگ گئی۔ محض ایک دن میں کتنا انقلاب آ گیا تھا۔ اس کی معصوم دبے خطا ذات گناہوں کی ضد میں آ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ سب بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، بلکہ کھا گیا کر رہے تھے، جگ رہے تھے۔ اچانک حمدہ کی آواز میں اس خاموشی کے طلسم کو توڑنے میں کامیاب ہوئی۔ چاچو پلیز آپ صبا سے شادی کر لیں، میں اسے ہرگز نہیں جانے دوں گی، پلیز چاچو۔ وہ چیئر سے اٹھ کر افریدی کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ حمدہ جاؤ یہاں سے، لگتا ہے ہوش و حواس میں نہیں ہو تم۔ افریدی نے اسے ڈانٹا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ وہ بالکل پرسکون تھی۔ ہاں چاچو، آپ کو آپ ہی سے شادی کرنی ہوگی۔ سنی اور زونی بھی خم ٹونک کا میدان میں اتر آئے تھے۔ صبا دم بخود انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ افریدی نے انہیں ڈانٹا تو تینوں زور زور سے رونے لگے۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ رات گئے وہ تینوں صبا کے پاس اس کے کمرے میں آئے تو تینوں کے چہرے فتح مندی کی روشنی سے دمک رہے تھے۔ صبا چاچو مان گئے، اب کتنا مزہ آئے گا، تم دلہن بنو گی اور چاچو دلہا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ سنی اور سونی ٹیبل پر بجا کر گانے گا رہے تھے۔ انگلینڈ سے سندس بھی آ رہی تھی۔ وہ سب بے انتہا خوش تھے۔ ان سب کے ساتھ صبا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کیا دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یوں اچانک قبولیت کی سند پالے؟ کیا جس پہ اس طرح بھی تھے بھی اپنا آپ منوا لیتے؟ افریدی جو اسے ناقابل رسائی لگتا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کا بننے والا تھا، بے انتہا مردانگی کا حامل محسوس آیا یہ شخص اس کی قسمت کا درخشندہ ستارہ بننے جا رہا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ افریدی جو اسے میچور لڑکی سمجھ کر ٹریٹ کرتا تھا، وہ کیسے مان گیا تھا؟ وہ تو بہت بلندی پر تھا، پھر نیچے کیسے جھک گیا تھا؟ وہ جاگتے ہوئے بھی اس کی خواب دیکھتی تھی، پر اب سچ مچ میں حقیقت کے روپ میں سامنے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ نہ جانے کیا کر ڈالتی۔ گھر میں مہمان جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سندس بہت شارٹ نوٹس پر آ رہی تھی، وہ بھی شادی سے صرف 2 دن پہلے۔ اس دوران افریدی کے دوست کی بیگمات رشتہ دار خواتین بہت کام آئیں۔ شادی کی تمام شاپنگ ان کی ذمہ بھی تھی۔ حمدہ بھی اتنی سمجھ بوجھ میں ہی نہیں تھی، اور نہ اتنی عمر تھی کہ ایسی ذمہ داری والے کام کر سکتی، اور رہ گئی صبا تو اس کی شادی ہو رہی تھی۔ حمدہ نے اسے ہر کام کرنے سے منع کر دیا تھا، ویسے بھی وہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ اب مزے آئے ہوئے تھے، تینوں وقت ناشتہ کھانا کمرے میں ملتا تھا۔ حمدہ کی خالہ گھر کی صفائیاں کروا رہی تھی، بڑی خالہ جوڑے ٹانگ رہی تھی، چند دوسرے خواتین بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ سب رشتہ دار معترض تھے کہ لڑکی افریدی کے گھر شادی سے پہلے کیوں ہے؟ اب صبا یا حمدہ کو ہرگز یہ خبر نہ تھی کہ افریدی نے کیا کر سب کو مطمئن کیا ہے۔ صبا تو مگن تھی کہ حمدہ کو چاچو کی شادی کی خوشی نے بے حال کیا ہوا تھا، اس کی توجہ کیسے اس طرف ہوتی؟ دونوں ویسے ہی بھی کم عمر تھی۔ حمدہ کا ذہن تو پھر بھی سمجھداری کی بات سوچ لیتا تھا، پر صبا بالکل صفر تھی۔ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ خواتین میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ خالہ کے بہت زیادہ کریدنے پر حمدہ کے منہ سے سچ نکل ہی گیا تھا۔ ہائے، ایسی لڑکی افریدی کے پلے باندھ رہی ہے، اور تم کیسی بھتیجی ہو کہ خود زور دے کر اسے شادی پر آمادہ کیا؟ کیا ہم مر گئے تھے جو تم نے ہمیں اطلاع بھی نہیں دینے کی محض احمد نے کی؟ ایسے ہیرے جیسا شفاف اور کھرا مرد، اور یہ لڑکی؟ اسما خالہ تعصب سے ہاتھ مل
رہی تھی جبکہ حمدہ تم بخود انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی عقل میں کوئی اور بات نہ آئی ہو، پر ایسی لڑکی سے خالہ کی کیا مراد ہے وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ خالہ وہ بے گناہ ہے اور چاچو اتنے عرصے بعد مشکل سے شادی کے لیے مان ہے۔ آپ ہماری خوشی کا دھیان کریں۔ حمدہ رونے لگی۔ عظمیٰ خالہ کو اس کی پڑ گئی، لپک کر اسے گلے لگا لیا۔ اس میں اتنی ناراضگی کی کیا بات ہے؟ سچ میں تو صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ اسے سہلاتے سہلاتے انہوں نے پھر تیر چھوڑا۔ رات تک یہ خبر بڑی خالہ تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے حمدہ کے خوب لتے لیے، نیکی کر کے وہ مشکل میں پھنس گئی تھی۔ انہیں حمدہ، سونی اور سنی کی فکر ہو رہی تھی کہ صبا شادی کے بعد افریدی کو اپنے بس میں کر لے گی اور ان تینوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پہر پھینک دے گی۔ کم بخت بڑی خوبصورت بھی تو تھی اور افریدی سے کم عمر، لہٰذا انہیں فکر ہو نہیں تھی۔ خالہ آپ تو بس خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ حمدہ کی خفگی چھپائی نہیں آتی تھی۔ اب آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہیں کسی اور کی کہانی سنانے مت بیٹھ جائیے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ اے لو، ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ اتنا بڑا آفیسر ہے افریدی، اور کہاں وہ لڑکی؟ پھر اس نے جو گل کھلایا ہے مجھے تو اس کی پھپھی کے پاس تو لے چلو۔ بڑی خالہ غصے میں تھی۔ صبا کے یہاں آنے کے 3 دن بعد میں نے ان کے ٹرک پر سامان جاتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ خدارا اب صبا سے یہ ذکر مت کیجیے گا، وہ بہت حساس ہے، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ وہ منت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ خاص بات ہے، کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ حمدہ کے جانے کے بعد دونوں بہنوں پر خیال انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صبا مایوں بیٹھ چکی تھی۔ سندس بھی انگلینڈ سے آج پہنچی تھی۔ وہ بھی شادی کے اس سے پہلے صبا کی یہاں موجودگی پہ حیران تھی۔ فریدی نے ایک طرف لے جا کر تمام قصہ اسے بتا دیا تھا۔ پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ صبا ویسے بھی اسے پسند آئی تھی۔ سندس کی 2 بیٹیاں اینی اور نمرا بھی ساتھ آئی تھی۔ ماموں کی دلہن دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ماں صبا ان کی عمر بھی تھی، خوب گھل مل گئی تھی اس کے ساتھ۔ اب صرف کل کا روز باقی تھا۔ اینی، نمرا، حمدہ، دونوں خالائیں، سندس اور سب شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صبا ہی تھی۔ سنی سو رہا تھا۔ سنی اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو حمدہ نے اسے ہر کام کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ بس کمرے میں ہی ہر چیز دستیاب ہو جاتی تھی۔ کل سے وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ان کی شاپنگ پر جانے کے بعد وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ باہر آئی تو دھیان نہ جانے کیوں ساتھ والے بنگلے کی طرف چلا گیا۔ وہ اندر سے کرسی اٹھا کر لے آئی اور دیوار کے ساتھ رکھی۔ فی الحال کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس نے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جھانکا، پر آمد سنسان پڑا ہوا تھا۔ لان میں سے لان چیئرز اور ٹیبل غائب، گملے غائب، کیاریوں میں لگے پودے سوکھے ہوئے تھے۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے والے 2 کمرے میں تالے لگے ہوئے تھے۔ اس کا دل انجانے اندیشے سے لرزا۔ بنا سوچے سمجھے وہ دوسری طرف چھلانگ مار گئی۔ ادھر کے برآمدے سے گزرا تو وہ اندر والے حصے کی طرف بڑھی اور اندر کے دروازے کو دھکیلا۔ وہ لاکڈ تھا۔ باقی کمروں کے دروازے بھی لاک تھے، صرف ڈرائنگ روم کا لاک خراب تھا۔ عالیہ پھپھو نے اکبر انکل کو کتنی بار ان کی سسٹر روئی سے پر ٹوکا تھا کہ لاک ٹھیک کروا لیں، اور ہر بار ٹال جاتے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف مڑی اور لاک پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، جیسے چور تمام اسباب سمیٹ کر لے گئے ہوں۔ خالی برآمدہ دیکھ کر اسے جو بات سمجھ میں آئی تھی، خالی کمرہ دیکھ کر وہ خوبی سمجھ میں آ گئی تھی۔ گویا وہ لوگ مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ ننگے فرش پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ عالیہ پھپھو اب بغیر بتائے کیوں چلی گئی؟ وہ ان سے غائبانہ شکوہ کر رہی تھی۔ یوں ہی روتے چلتے اور کرتے کافی وقت گزر گیا۔ دروازہ تھم سے ہوا، ہوا کے زور سے بند ہوا تو وہ چونکی اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ دھوپ کی شدت میں کافی کمی آ گئی تھی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ انجانے خوف سے دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ دوڑ کر برآمدہ بور کر کے دیوار کے پاس آئی اور بلی کی طرح چڑھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف اترتی۔ اس کی نگاہیں دیوار کے قریب کھڑے افریدی پر پڑی۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یونیفارم بتا رہا تھا کہ وہ ابھی واپس آیا ہو۔ وہیں دیوار پر ساکت ہو گئی تھی۔ نیچے اترا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اندھا دھند چھلانگ ماری۔ شکر تھا کہ اسے چوٹ نہیں لگی۔ کیوں گئی تھی وہاں؟ افریدی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ لوگ جب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو تم کیوں گئی تھی؟ تمہیں شاید پتہ نہیں، تمہاری پھپھو گھر چھوڑ کر 15 دن پہلے جا چکی ہیں۔ اگر ایسے میں تمہیں کوئی اور یوں اس طرح ادھر جاتے دیکھ لیتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ وہ اسے خوفناک نظر سے گھور رہے تھے۔ نہیں، اس نے اس کا سر نفی میں ہلا تو وہ الزام جو تم پر لگایا گیا تھا وہ سچ ثابت ہو جاتا۔ وہ کڑک کر بولا تو صبا کا سر جھک گیا۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی شعلہ فشان آنکھوں کا سامنا کرتی۔ اچھا اٹھو اور مجھے کھانا نکال کر دو۔ وہ اسے حکم دے کر اندر چلا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب افریدی نے اسے کوئی کام کہا تھا۔ صبا کے چہرے پر کتنے ہی خوبصورت رنگ بکھرے تھے، جیسے اس سے کوئی انتہائی پیاری بھری بات کہہ دی تھی۔ خانسما روٹی پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ کے آتا، پر افریدی تازہ روٹی کھانے کا عادی تھا۔ ادھر گرما گرم روٹی تو اس سے توے سے اترتی اور افریدی کو پیش کی جاتی۔ شام کو وہ کبھی کبھار ہی آتا اور معمول سے ہٹ کر کبھی جلدی اور کبھی دیر
آج بھی وہ کافی دیر سے آیا تھا۔ صبا کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ خانسما روٹی پکا کر جا چکا تھا۔ حمدہ بھی نہیں تھی جو تازہ روٹی پکا دیتی، اسے خود ہی ہمت کرنی تھی۔ آٹے کا ڈونگا فریج سے نکال کر اسے توا چولہے پہ رکھا اور بیلن اپنی طرح گھسیٹا، اور بہرحال کوششیں تو کرنی ہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے روٹی بیلی اور اللہ کا نام لے کر توے پر ڈالی۔ شکل قدرے گول ہی لگ رہی تھی۔ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، کب ملے گی روٹی؟ کتنے دور سے انتظار کر رہا ہوں، کب ملے گی روٹی؟ دیوار سے صرف چھلانگیں مارنی ہی آتی ہیں یا کچھ اور کرنا بھی آتا ہے؟ تو بولتے بولتے وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ صبا بی بی آٹا بیلن اور توے سے نبرد آزماتی اور ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی تمام کارروائی دیکھنے لگا۔ حمدہ، اینی اور نمرا آ چکے تھے۔ دوسری خواتین کی خریداری مکمل ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ناچارہ وہ تینوں ٹیکسی کر کے گھر آ گئے تھے۔ کچن سے کٹ پڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ افریدی کی کچن گاڑی بھی پورچ میں کھڑی تھی۔ اب حمدہ کا خیال تھا کہ چاچو یا زنی میں سے کوئی کچن میں ہوگا۔ ان تینوں کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بے دبے قدموں اندر کی طرف بڑھے۔ انقلاب تھا۔ صبا روٹی پکانے کی کوششوں میں ادھموئی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر افریدی کا خیال کیے بغیر تینوں کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ ادھر آؤ، کہاں غائب تھی؟ افریدی نے ان کے معائنی خیر سے نظروں کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ صبا، یہاں سے کھسکو فوراً، اگر خواتین نے تمہیں ابھی سے روٹی پکاتے دیکھ لیا تو خیر نہیں۔ حمدہ نے آٹے کا پیڑا اس سے لے لیا تھا۔ صبا نے تشکر سے اسے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ باقی روٹی اس نے پکائی۔ سلاد سجا کر حمدہ نے فوراً کھانے کی ٹرے افریدی کے آگے رکھی۔ سب سے اوپر صبا کی پکائی ہوئی روٹی دھری تھی۔ وہ خاموشی سے توڑ کر کھانے لگا۔ تینوں کو اس کی کوئی ریمارک نہ دینے پر بہت مایوس ہوئی۔ شادی اور ولیمے کے تقریبات کا اہتمام گھر پر ہی ہو گیا تھا۔ بس چند قریبی رشتہ دار اور دوست تھے۔ نکاح کے فوراً بعد افریدی ایک ضروری کام کہہ کر چلا گیا۔ کل سندس کو بھی چلا جانا تھا۔ حمدہ اور صبا ان کے پاس بیٹھی تھی۔ تمام مہمان کب کے رخصت ہو چکے تھے۔ افریدی نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آج وہ نہیں آ سکتا۔ سندس کا ارادہ اسے سخت چھاڑ پلانے کا تھا، پر وہ فون بند کر چکا تھا۔ دوسرے دن اس کی شکل شام کو ہی نظر آئی۔ بیوٹیشین صبا کو تیار کر رہی تھی۔ آج ولیمہ تھا۔ 7 بجے کی فلائٹ سے سندس کو چلے جانا تھا۔ اسی وجہ سے کھانے کا انتظام جلدی کیا گیا تھا۔ صبا ضد کر رہی تھی کہ وہ بھی ایئرپورٹ چلے گی، پر سندس نے آرام سے ٹال دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد صبا نے کپڑے زیورات اتارے اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ حمدہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس صبا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کپڑے کیوں بدلے تم نے بیوقوف؟ وہ اسے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں افریدی گاڑی بند کر کے اس کی طرف آیا۔ دونوں بحث کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خاموشی چھا گئی۔ حمدہ تو اندر چلے گی، پر اس سے تو قدم اٹھانے بھی دوبر ہو گئے۔ افریدی اسے دیکھ رہا تھا بڑے انوکھے اور مختلف انداز سے۔ صدا کی لاپرواہ صبا پر آگہی کے درواہ ہو گئے تھے۔ رات حمدہ زبردستی جب ذکر عرب افریدی کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے چھوڑ گئی تھی، بلکہ شرارت سے دروازہ بھی بچا دے، تو صبا ڈر سی گئی تھی۔ یس کم ان، افریدی کی گمبھیر مردانہ آواز آئی تھی۔ وہیں جمی رہی تھی۔ حمدہ قریب چھپی کھڑی تھی، اسے شانے سے پکڑ کر اور پاؤں سے دروازہ کھول کے اسے زبردستی اندر دھکیلتے گرتے بچی، اللہ سمجھے تم سے حمدہ۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ افریدی صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی، بلکہ اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا کو رونا آ گیا۔ کچھ نہیں، اس نے وضاحت کی۔ تو جاؤ سو جا، شاباش، اور ہاں جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ وہ دوبارہ فائلوں میں گم ہو چکا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حمدہ جان گئی کہ کیا ہوا ہے۔ مشکل یہ تھی کہ افریدی کے کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی کرتا تھا۔ ٹھس روڈ بے سنگدل۔ صبا نے سامنے پڑے ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر افریدی کو خطاب دیا۔ کون؟ حمدہ نے وہ مشکل مسکراہٹ دبائی۔ صورت حال کی سنگینی کے باوجود اسے ہنسی آ رہی تھی۔ تمہارے چاچو؟ اور کون؟ مزے سے کہہ دیا، چاہتے ہوئے دروازہ بند کر جانا۔ مجھے ان کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ویسے یہ جو تمہارے چاچو ہیں نا، انہیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بے خوفی سے بولی تو حمدہ ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی۔ سچی تو تم چاچو کو سیدھا کر دو گی؟ وہ اس کے قریب سے رک گئی۔ ہاں، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ اب کی بار دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ صبا کو افریدی کے اگنور کرنے سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ایک بار بھی اس نے اس سے بات کی تھی نہ سراہا تھا، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ روڈ ہو گیا تھا۔ صبا نے اسے ہارڈ سون کا خطاب دے رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے رونا آ جاتا۔ وہ مل تو گیا تھا، پر صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہوتا تھا، اور یہی بے تجی اسے چڑھاتی تھی۔ وہ پتھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسے ضد سی ہو گئی تھی۔ افریدی کی رات کو ان تینوں کو پڑھاتا تھا، بس اس کے
بس اس کے پڑھانے کا وقت مقررہ نہ تھا۔ اگر وہ جلدی آ جاتا تو وہ تینوں بڑی فرمانبردار سے کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے۔ ان کی دیکھا دیکھی صبا کو بھی بہت شوق چڑھایا۔ حمدہ کو انگلش پوئٹری مشکل لگتی تھی، اسے اکنامکس اور وہ دونوں بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتا تھا۔ آج بھی وہ چاروں پڑھ رہے تھے، بلکہ پڑھ تو سنی، سونی اور حمدہ تھے۔ صبا تو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی، عجیب عجیب شکلیں بنا رہی تھی، کبھی منہ چڑھاتی، کبھی نظر بچا کر چٹکی کاٹ لیتی، کبھی سیاہی گرا دیتی اور کبھی خواہ مخواہ پینسل شارپ کرنے لگتی۔ ایسا وہ ہر روز ہی کرتی تھی، پر ذرا ذکاء العرب افریدی میں قوت برداشت میں مثال تھی، وہ نظر انداز کر دیتا۔ سونی کو زبردست ڈانٹ پڑی تھی، ٹیچر نے کاپی پر لکھ کر دیا تھا کہ سخت محنت کی ضرورت ہے، اور یہ ریمارک ٹیسٹ کے نیچے لکھے ہوئے تب سے وہ افریدی کے اعتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ وہ خود اس لیے نہیں انہیں پڑھاتا تھا کہ وہ سست نہ ہو جائے۔ پانی پینے کا بہانہ بنا کر سونی کھسک گیا۔ سنی اور حمدہ کو بھی پیاس لگ رہی تھی، وہ دونوں بھی چلے گئے تھے۔ افریدی تینوں کی کاپیاں چیک کرنے لگا، اسی لمحے ان کی لمبی غیر حاضری محسوس نہ ہوئی۔ افریدی کی نگاہ نوٹ بکس پر تھی اور صبا کی نگاہیں اس پر، وہ اسے مسلسل غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی روشن پیشانی کی پھٹتی رگ کو بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ صبا کی نگاہ اب اس کی آنکھوں پر تھی، پھر اس کا زاویہ نظر گریبان کے کھلے بٹنوں سے افریدی کے مضبوط ہاتھوں تک گیا۔ یہ زندگی کے متعدد رنگ دیکھنے والے کے ہاتھ تھے، محنتی اور جفاکش ہاتھ، مجرموں اور کرمنل سے نپٹنے والی آہنی ہاتھ۔ اسے یہ ہاتھ بڑے بے رحم اور گردرے لگ رہے تھے۔ بے اختیار اس کے تصور میں اکبر انکل کے بے ڈھنگے اور بدوضع ہاتھ یاد آ گئے۔ اس نے جھڑجھڑی سے لی، یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے وہ مہور ہو گئی تھی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، سر ڈھلک کر صوفے پر ٹک گیا تھا، گود میں بڑا دوپٹہ جس کا ایک سر شانے سے ٹکا ہوا تھا، بال چٹیا سے نکل کر بے ترتیب انداز میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گالوں اور پیشانی کی بلائیں لیتے محسوس ہو رہے تھے۔ شرٹ کی آستینیں گھنیوں سے بھی اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ افریدی کی نظریں ارادہ بے ارادہ سے اس پر پڑی تھی، وہ کتنی دلکش اور دل براز سے لگ رہی تھی۔ جوانی کی اولین آہٹیں اس کے وجود پر دستک دیتی، صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے نظریں ہٹا لی اور پکارا۔ جب تک وہ محتاط ہو کر سیدھی ہوتی وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے مخمور آنکھیں بمشکل کھولی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ لمحے بھر میں اس کا خوابدیدہ ذہن جاگ گیا تھا۔ گود میں پڑا دوپٹہ اس نے شانوں پر پھیلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ حمدہ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کوئی چانس بنا، اس نے صبا کو بے تابی سے تھام لیا تو اس کا ذہن پوری طرح جاگ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حمدہ کو گھورا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں اس لیے آ گئی تھی کہ تم اور چاچو شاید آپس میں کوئی بات کرو، پر اس نے مایوسی سے کندھے اچکائے تو صبا کو بھی خواہ مخواہ افسوس آنے لگا۔ آئیڈیا؟ حمدہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے نعرہ لگایا، وہ بھی اس کے قریب آ گئی۔ کیسا آئیڈیا؟ صبا بے چین سی بولی تو وہ بجائے جواب دینے کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئی۔ حمدہ نے دودھ گرم کیا، گلاس میں ڈالا اور چپ چاپ کھڑی صبا کی طرف مڑی۔ یہ دودھ تم چاچو کے لیے لے جاؤ، دوپٹہ سر سے اتار دو، یوں لو اور پلیز حال میں بال بھی ٹھیک کر لو۔ بیوقوف اور ہاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی ہدایت جاری تھی۔ میں دروازہ لاک کر کے سونے جا رہی ہوں، تم جہاں مرضی آئے سو وہ میں دروازے نہیں کھولوں گی۔ حمدہ صاف طوطا چشمی دکھا رہی تھی۔ اسے دکھ تو بہت ہوا، پر اس نے اظہار نہیں کیا، پر اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پھر میں کہاں سوؤں گی؟ اس کی فکر مندی پلتری سی تھی۔ صبا احمق بیوقوف، زمانے بھر کی تمہارا اور چاچو کا نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب تم ان کے پاس رہو۔ میں اپنا کمرہ شیئر نہیں کر سکتی، پلیز چاچی جی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آخر میں حمدہ کا لہجہ شرارتی ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صبا کے کیسے سمجھائے۔ اس نے تو اس روز کے بعد سے افریدی کے کمرے کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ حمدہ ہر لحاظ سے صبا سے قدرے عقل مند تھی، جبکہ صبا کو تو دنیا جہاں کی خبر نہیں تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خود ایک بار ضرور پیش قدمی کرتی، پر وہ تو نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، خود سے سمجھتی ہی نہ تھی۔ گھر میں کوئی اور عورت بھی نہیں تھی جو اس مسئلے کا حل نکالتی۔ سندس سے حمدہ کو بڑی امیدیں تھیں، پر وہ بھی چلی گئی تھی، اب اسے وہی کچھ کرنا تھا۔ اب جاؤ، چاچو بے شک گیٹ آؤٹ کہیں، باہر نہ آنا، دیکھتے ہیں تمہاری ہمت۔ حمدہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ کچھ حصہ افریدی کے اس لمس کا بھی تھا جو تھوڑی دیر پہلے جگانے کے عمل کے دوران اس سے محسوس ہوا تھا۔ اسے اصرار بھرا لگتا تھا، وہ افریدی کی ذات کے اسرار جاننا چاہتی تھی۔ وہ ایسا کیوں ہے، اتنا روڈ اور لاپرواہ سا کیوں ہے؟ انہی سوالات کے چکر میں اس کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا نوک کیا تو اندر سے افریدی کی مخصوص گمبھیر آواز سنائی دی، یس کم ان۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تو وہ بیڈ روم پر نیم تراس موٹی سی کتاب میں غرق تھا۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، ایک حیرت سی اس کی آنکھ میں چمکی اور معدوم ہو گئی۔ وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبا نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، یہ دودھ پی لے۔ ڈھیروں اعتماد جمع کر کے اس نے ایک فقرہ بولنے کی ہمت کر ہی لی تھی، ٹھیک ہے رکھ دو۔ وہ ہنوز نظریں کتاب پر گاڑے ہوئے تھا، گویا سراسر نفی کر رہا تھا۔ صبا نے
सबा ने बेइरादा ही टेबल को ठोकर मार दिया। धम धम करती बाहर आ गई। आंसू सिलसिला दाहर रखसारों के पर बहने शुरू हो गए। हमदा परेशान हो गई। वो मुंह लिपेट कर पड़ गई। अब हमदा के फरिश्ते भी उससे कुछ नहीं करवा सकते थे। सबा उसकी आंखें सूजी सूजी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब ने ही उसकी आंखों की सुर्खी हवाले से तशवीश ज़ाहिर की। वो सड़ चुका है, नाश्ता करती रही। आफरीदी भी तैयार होकर टेबल पर पहुंच चुका था। क्या हुआ? क्या वो जादू भरा सा था? काजल सुर्ख कर ली जो पहुँच कर आंखें ज़ोनीर और ज़काल अब अफरीदी की परवाह किए बिना गुनगुनाया तो हमदा ने आंखें ही आंखों में उसे दाद दी कि शाबाश। अफरीदी ने कोई तवज्जो नहीं दी तो वो तीनों तो खूब चहक रहे थे, बस सबा नहीं खामोश थी। चाचू देखें, चाची की आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। ज़ोनीर ने मतवज्जा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? वो पूछ रहा था। जी नहीं, वो खांसी कड़वे लहजे में बोली। ये और बात थी कि उसकी आवाज़ की नमी महसूस हो रही थी। चाचू, आपने रात को पढ़ाते हुए डांटा तो नहीं उन्हें? सोनी बड़ी दूर की कौड़ी लाया था। नहीं यार, वो खुश दिली से बोला। तो हमदा ने खासी हैरत से उसे देखा। ये इतनी छोटी सी हैं, गुड़िया जैसी, अगर डांट दिया तो रोती रहेंगी। मुझे चुप करवाने का कोई तजुर्बा नहीं है। सबा को और गुस्सा आया। इतनी छोटी सी नहीं हूँ मैं, और मुझे रोने का कोई शौक़ नहीं है, बड़ी हो गई हूँ अब मैं। वो चबा चबा कर बोले। अच्छा, कब से? सोनी बड़बड़ाया। अब शुक्र है कि सबा तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, तुम लोग सुकून से नाश्ता करो। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। उसके जाते ही हमदा और सोनी उसके सर हो गए। अभी आपकी उम्र क्या है? आज जी, प्यार में क्या रखा है? ऐसी बातें ना करो, जाओ खेलो। ये लो झंझना। हमदा ने FMN का किया तो ऑन किया तो उस गाने की आवाज़ घर भर में फैल गई। वो खुद भी गुनगुनाते हुए बार बार एक ही फिक्रे की तकरार कर रही थी। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अफरीदी गाड़ी की चाबी टेबल पर ही भूल गया था। वो लेने आया तो हमदा ज़ोर शोर से गलूकार के साथ गा रही थी। अभी आपकी उम्र ही क्या है? उसे देखकर हमदा की ज़ुबान को ब्रेक लग गई। सबा तेज़ चलती बाहर निकल गई। रात भर वो रोती रही उस बात पर कि अफरीदी ने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली थी। बस किताब पढ़ता रहा था। फिर सुबह हमदा और सोनी की छेड़छाड़ उस रास के यूं सराम फाश हो जाने पर वो तब गई थी। मज़े की बात यह कि वो दूसरे से नोट्स ही नहीं ले रहा था। उसने आज कॉलेज से भी छुट्टी की थी। कसरबंदी से दोबारा बिस्तर में घुस गई थी। टेलीफोन पर नज़र पड़ी तो उस ऐसे अफरीदी का नंबर डायल कर दिया। हेलो, ज़काल अरब अफरीदी स्पीकिंग। उसके बराक मर्दाना गंभीर आवाज़ सुनाई दी। सबा की पेशानी पर नन्हे कतरे उभर आए। कोई जवाब न मिलने पर वह दोबारा बोला और फिर बंद कर दिया। सबा ने दोबारा डायल किया और नहीं बोली। फिर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी बार उसे तंग करके सबा को बड़ा मज़ा आया था। रात की बदमज़गी का खात्मा हो गया था। उसका खसीला बर्दाश्त की हदों को छूता लहजा याद करके उसे चैन आया। हमदा और सनी सोनी के आने से पहले ही उसने फिर फ़ोन के इत्तेफाक से अफरीदी ने और रिसीव किया। जी कहे, मैं हमा तन गोश हूँ। ऐसे उसे पता चल गया था कि वही कॉल कर रही है। मैं रुबाब बोल रही हूँ। आखिर उसने अपनी आवाज़ सुनवा ही दी थी। जी फरमाए, मैं सुन रहा हूँ। वो बोला। आपका नाम क्या है? उसने कमाना सवाल किया। ज़कार और अब अफरीदी। वो बड़े सुकून से बोला। आपकी शादी हो चुकी है? वो तेज़ी से बोली। आप क्यों पूछ रही हैं? वो हैरत से बोला। बस ऐसे ही उसे बात मनाई। देखिए मिस रुबाब, अब आप फ़ोन बंद करें, मेरा वक़्त बहुत कीमती है। उसका जवाब सुनने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया गया था। सबा को लगा जैसे उसने कोई मार का सर कर लिया। हमदा के आने से पहले उसने कपड़े बदले और बालों को में ब्रश किया। इन तीनों के आने पर खाना साथ खाया गया। हमदा उससे नाराज़ सी थी पर उसने ख़ास परवाह नहीं की। खाने के बाद वह लंबी तान कर सोई। आज बड़े मज़े की नींद आई थी। शाम 6 बजे के करीब हमदा ने उसे ज़बरदस्ती उठाया तो बेचारी से उठकर बैठ गई। सुस्ती से तारी थी। मुंह में पानी की छींटे मारती हुई बाहर आ गई। सोरस रुखसत होने की तैयारियों में था। हमदा किचन में थी। उसे आजकल किचन से बड़ा लगाव हो गया था। फारिग औकात में नत नए खानों के तजुर्बे करती। वो लॉन चेयर पर टिक गई। सनी और जूनी भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो लंबे लंबे चक्कर काटने लगी, यहाँ से वहाँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये था आज के नवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नवल? कमेंट बॉक्स में अपने राय का हिस्सा ज़रूर कीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।